السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں مہوش تبسم۔ ہم یہ دیکھتے ہیں لقمان صاحب کے جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، جیسے جب جمال خاشقجی والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرکی اور سعودیہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے، لیکن اسی اپریل میں ترک صدر ریاض گئے اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ محمد بن سلمان بھی ٹرکی کا دورہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکی صدر بھی سعودیہ کا دورہ کریں گے۔ تو کیا ہم بھی کبھی انڈیا سے تجارت کر سکیں گے اپنے ملک کے فائدے کے لیے؟ دیکھیں، ملک کے فائدے کے آگے جو ہے نا ذاتیات یا آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس سے بڑی مثال ایک دے دیتا ہوں جو آپ نے دی مثال کہ جب ایران نے امریکہ کے 52 ہاسٹیجز رکھے ہوئے تھے اور سارے ڈپلومیٹ سے ان کی ایمبسی کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا، تب بھی امریکہ ایران سے آئل امپورٹ کر رہا تھا اس سے، کیونکہ ان کو سب سے سستا وہاں سے مل رہا تھا۔ اور ایران اور عراق کی جنگ میں ایران کا جو فرنٹ لائن ایئر کرافٹ تھا وہ فینٹم تھا جو امریکن میک تھی۔ تو امریکہ نے امبارگو لگایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایران کو ٹریڈنگ نہیں کر رہے، ہم ان کو پارٹس ہی دیں گے۔ تو ایران اسرائیل کے تھرو وہ اسپیئر پارٹس جو اپنے جہازوں کے لے رہا تھا، جو 10 سال انہوں نے جنگ لڑی۔ تو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک انڈیورز ہوتے ہیں وہ ذاتیات سے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے بھارت سے تجارت بند کر دی ہے، کیونکہ بھارت سے سبزیاں آتی تھیں، گوشت آتا تھا، دالیں آتی تھیں۔ اب آپ کو دالیں آسٹریلیا اور کینیڈا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو آپ ایئر فیئر دیکھ لیں کتنا پڑتا ہے اس کا فریٹ چارجز کیا پڑتے ہیں۔ اس طرح سبزی آپ کی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے آئے گی یا اور جگہوں سے آئے گی، تو آپ سوچ لیں اس کی کاسٹ کتنی پڑ جائے گی۔ تو آپ بھارت سے، آپ کی کاؤنسلیٹس ہیں، آپ کی ایمبسی ہیں، آپ کے ہائی کمیشنز ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بس تجارت نہیں آپ نے کرنی، اور پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ یا تو آپ ہر طرح کا بوائیکاٹ کریں، جیسے ساؤتھ افریقہ کا دنیا نے بوائیکاٹ کیا تھا کہ جی ان کے پلیئرز کو بھی نہیں کھیلنے دے رہے تھے۔ تو مر رہے ہیں آپ ان چیزوں کے لیے، انڈیا پاکستان کے میچ کرانے کے لیے، لیکن جہاں پہ لوگوں کا فائدہ ہے اس میں کرنے کے لیے آپ کی سیاست آ جاتی ہے بیچ میں۔ یا تو ایک دفعہ جنگ کر لیں پھر کھل کر، جس کو شوق ہے، اور کر لیں کوئی، کیونکہ جنگ کا تو فائدہ نہیں ہے کسی کو، نہ انڈیا کو، نہ پاکستان کو، نہ کسی ملک کو جنگ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور ایک سٹیج کے بعد ہر آدمی جنگ لوز کرتا ہے، کیونکہ جب اپنے لوگ مرتے ہیں، اپنی اکانومی کو دھچکا لگتا ہے، تو کوئی بھی ونر نہیں ہوتا ایک جنگ میں، خوفناک جنگ میں، اور 2 نیوکلیر کنٹریز کی جنگ۔ تو آپ بہتر نہیں ہے کہ آپ تعلقات بہتر کریں، آج آپ کچھ بہتر کرتے ہیں، کل آپ کچھ بہتر کرتے ہیں، پرسوں آپ کشمیر کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور آپ ان کو ان کا حق دلوا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے تو آپ کسی کا حق کیسے دلوائیں گے؟ آپ ان کا ٹی وی نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کا ٹی وی نہیں دیکھ رہے، آپ ان کی بات یونائیٹڈ نیشن میں بیک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو کک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو ہیو اے پوسچر کہ جہاں پہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکیں اور ہر مسئلے کا حل کر سکیں۔ اور ٹریڈ جو ہوتا ہے اور اکانومی جو ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بھارت سے آپ نے بند کیا تو آپ کو 4 اور منڈیاں آپ کا ویٹ کر رہی تھیں، آپ وہاں سے شروع ہو گئے۔ تو یا تو آپ کے پاس آلٹرنیٹس ہونا، وہ نیرو کی طرح تھوڑی ہے کہ روم کو آگ لگا دی، دوسرا روم نہیں بنایا۔ تو پہلے روم تو نیرو نے بھی بلکہ روم بنایا تھا، اس کے بعد آگ لگی تھی، بائی دا وے، میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بانسری بجاتا رہا تھا، سکھ چین کی بانسری۔ تو وہی خطابات آج کل میں اور آپ سن رہے ہیں جو نیرو نے روم جلتے ہوئے کیا تھا، وہ پاکستان کو مرتے ہوئے جو ہے وہ بانسریاں بج رہی ہیں۔ بالکل۔ اچھا لقمان صاحب، ہم بھارت کے حوالے سے بات چونکہ کر رہے ہیں، تو بھارت میں آج کل ایک اور منصوبے کو لے کر بڑی خطرناک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اگنی پتھ جو منصوبہ ہے کہ فوج میں 17 سال سے لے کر 21 سال تک فوجیوں کو بھرتی کیا جائے گا عارضی طور پر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منصوبے کے بعد بھارت کے اپنے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ بھارت کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، بھارت کے بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ کو اس کا ایک لمبا جواب ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ بھارت میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے 6 جو ہے وہ ہارڈ کور ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی فوج جہاں پہ پوسٹڈ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا وزیرستان ہے نا، ایک ہارڈ کور ایریا، یا میں بھی ایک کشمیر ہے وہ دوسرا، وہ بھی ایک ہارڈ کور ایریا ہے کہ ہر وقت فوج جو ہے وہ سٹینڈ 2 پہ ہوتی ہے۔ آپ جوتے پہن کے سو رہے ہیں یا جوتے اتار کے سو رہے ہیں، آپ یونیفارم میں ہیں، آپ ہر وقت حالت جنگ میں ہیں بیسیکلی۔ انڈیا کے 6 یا 7 ایسے ایریاز ہیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور ایک ایوریج آدمی جب 18-20 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو وہ صرف ہارڈ ایریاز میں رہا ہوتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔
تو انڈیا کی فوج میں اس وقت 23,000 آفیسرز کی اسامیاں خالی ہیں اور ان کی بہت ایڈورٹائزنگ کے باوجود وہ لوگ آ نہیں رہے. دوسرا اس فوج میں بڑا پرابلم ہوا کیونکہ ہندوستان کی جو مہم چلائی تھی RSS نے اور بھارتی سرکار نے، جو گلوان ویلی کے اندر جو 20 انڈین سولجرز مرے تھے چائنا کے ہاتھوں، وہ ایکچولی مرے نہیں تھے، وہ زخمی تھے سارے. مرے اس لیے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں ان کا کیا. ان کا ہم تو ہندو ہیں اور یہ جین ہے اور یہ سکھ ہے اور یہ مسلمان ہے، تو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کا علاج نہیں کرنا. تو وہ جو ہندوستان کی سوچ تھی وہ ان کی فوج میں بھی آ گئی تھی. تو اب ان کو فوج جو ہے اس کو ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے. تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ تو وہ وائٹ تعداد میں وہ ہندو لڑکوں کو لانا چاہتے ہیں فوج میں، اور تاکہ اس سے جو ہے نا وہ مسلمز اور سکھ اور یہ لوگ جو ہیں ان کے راستے بند کریں اور انڈکشن میں اس میں. اچھا 4 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ان کی فوج میں بھی بڑا ریٹیلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ 4 سال میں کوئی ٹرین نہیں ہوتا. یہ تو ایک آن گوئنگ فوج کی ٹریننگ جو ہوتی ہے تو پوری زندگی چلتی ہے، ریٹائرمنٹ تک چلتی ہے. تو 4 سال میں وہ ٹرین نہیں ہوتا، 4 سال میں آپ اس کو نکال دیں اور وہ کانٹریکٹ امپلائی ہو تو وہ پتہ چلے گا آپ نے ویپن ٹرین کرنا سکھا دیا ان کو، یعنی ویپن چلانا، اور وہ باہر آ کے ڈاکے مار رہے ہیں اور وہ چوریاں کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں یا گینگ وار سے پڑ گئے کیونکہ ویپن ٹرینڈ ہے، خوف نہیں ہے ان کو ان چیزوں کا یہ وہ. تو ان کی سوشل ایشوز بہت زیادہ ان کو ہو رہے ہیں اور ان کی ملٹری کے اندر بھی ایشوز بہت ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد. یہ بہرحال بالکل. اچھا لقمان صاحب، ایک اور اہم خبر کے اوپر میں آپ کا تجزیہ لینا چاہ رہی تھی. کل افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے ہیں، اور اب جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جو TTP نے کارروائیاں کی افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیان کو ہمیں سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیریس لینا چاہیے، کیونکہ آپ جس چینل پہ ابھی پوسٹ کر رہی ہیں اس وقت، ذبیح اللہ مجاہد نے اپنا پہلا انٹرویو جو ویسٹرن میڈیا کو یا باہر کے میڈیا کو دیا تھا وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دیا تھا. اور طالبان کے اسپوکس پرسن نے جو بائیڈن کو میسج دیا تھا وہ بھی اسی یوٹیوب چینل کے تھرو دیا تھا. اور اگر آپ آرکائیوز میں جاتی ہیں، پلے لسٹ میں جاتی ہیں، تو آپ کو یہ دونوں انٹرویوز مل جائیں گے. طالبان کا ایک پرابلم ہے، ان کا پرابلم معاشی پرابلم ہے کہ جب وہ آئے ہیں امریکہ نے ان کے فنڈز کو روکا ہوا ہے، ان کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے نہیں ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور جو طالبان مخالف قوتیں، چاہے وہ جیش ہو، چاہے داعش ہو، چاہے وہ TTP ہو، وہ اپنے اپنے علاقوں میں نا وہ زور پکڑ رہی ہے، کیونکہ غربت اور افلاس جو ہوتی ہے اس سے ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ کئی ایریاز میں وہ سختی نہیں کر سک رہے ابھی، اور اس کو اس طرح سے مینٹین نہیں کر سک رہے بیکاز ان کے پاس ریسورس نہیں ہے وہ کرنے کا، مطلب پولیس کو امپلائی کرنے کے ریسورس نہیں ہے یا فوج کو ہر وقت وہاں پہ بھیج کے رکھنے کا. تو طالبان کی خواہش ہے کہ ان کی زمین جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہو، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کا پورے ایریاز پہ کنٹرول نہیں. اگر ان کی اکنامک کنڈیشن تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے تو میں نے تو آج تک ان کے کال و فیل میں تضاد نہیں دیکھا. مطلب چاہے وہ کہیں کہ ہم نے لڑکیوں کو نہیں پڑھنے دینا تو پھر وہ نہیں پڑھنے دیتے، جو مرضی دنیا کہہ دے. اگر وہ کچھ بھی کہہ دیں، یعنی جو ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو اس کا فرق نہیں ہے، پھر وہ اپنی بات پہ رہتے ہیں اور مذاق میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ تو ایسے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک ان کی بات کو. ذبیح اللہ مجاہد بڑے سیریس آدمی ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، مجاہد ہیں وہ، اور انہوں نے جہاد لڑا ہے اتنے سال. وہ چھوٹی بات نہیں کریں گے، وہ بڑا سوچ کے بات کریں گے اور ان کی بات کو سیریس لیں. بالکل. اچھا ایک اور اہم ٹاپک ہے لقمان صاحب. ایک طرف تو کلیدی جو یورپی ممالک ہیں وہ یوکرین کے صدر سے ملے ہیں اور یورپی یونین میں شمولیت کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یوکرین سے نازیوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. تو اس پر آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں یوکرین سے نازیز کو تو ختم کر دیں گے، لیکن ان کا سب سے بڑا کلائنٹ بھی جرمنی ہے اس وقت. تو نازی بھی تو جرمنی کی لوگ ہیں نا، وہ گیس جس کو بیچ رہے ہیں یورپ میں وہ بھی سب وہی ہے. یہ پاور گیمز ہو رہی ہیں رشیا اور امریکہ کے درمیان. دے آر فلیکسنگ دیئر مسلز اگین. رشیا جو ہے اپنی فارمر گلوری جو ہے سوویت یونین اس کو ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے، اور پیوٹن نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے. اور ہماری اطلاعات جو ہے اور ہمیں جو خوف ہے یا ہمارا تجزیہ جو کہتے ہیں ہمیں
जी। कि अगर यूक्रेन में कामयाब हो जाता है पुतिन तो अज़रबैजान उनका अगला हदफ होगा, अगला टारगेट होगा। वो यूक्रेन तक सब्र शुक्र नहीं करेंगे, वो आगे भी बढ़ेंगे। तो यूक्रेन को अभी पूरी इंटरनेशनल सपोर्ट, खासतौर पे अमेरिकन सपोर्ट इतनी है कि वो अभी तक तो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उसमें जरा कमी बेशी हुई तो यूक्रेन जो है वो एक तारीख माजी हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये जंग जो है ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। वो नाज़ीज को खत्म करें या ना करें, वो जो है वो यूरोप की इकोनॉमी को जरूर खत्म कर रहे हैं, और यूरोप की इकोनॉमी की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड फूड जो प्रोडक्शन है उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान जैसे ममालिक, इंडिया तो खैर खुद कफील है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है इनमें अभी फूड प्राइसेस और बढ़ेंगी, और उसकी एक बड़ी वजह जो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। तो इतनी जल्दी तो ना नाज़ी से खत्म होना है, ना रशिया को डिफीट होनी है। तो ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, ये फिर इसका मतलब है लंबा चलेगा। अपने अपने तैयारियां करके रख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, और अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।